پھر آپ کوشچن کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج رہبر کمیٹی کا اجلاس کچھ عرصے کے بعد ہوا منعقد، اور اس دوران ہماری قیادت، سینئر قیادت آپس میں مکمل رابطے میں رہی۔ سب سے پہلے تو ہم نے آج ملک بھر میں جو بارش اور سیلاب کی تباہ کاری ہے اس پہ پاکستان کے عوام کے ساتھ گہری یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ خاص طور پہ کراچی شہر کے اندر جو عذاب ٹوٹا ہے، 90 سال کا ریکارڈ ٹوٹا، اور اس سے بہت وسیع پیمانے کے اوپر ہر علاقے میں، حتیٰ یہ کہ جو کراچی کے پوش ترین علاقے تھے، ڈیفنس سوسائٹی جیسے، وہاں پر بھی بہت ہی بدترین صورتحال دیکھنے کو ملی۔ ابھی ہم بھی دیکھ کر آئے ہیں، اور پیپلز پارٹی کی قیادت اور دیگر اپوزیشن جماعتیں بھی واقف ہیں۔ اور پھر اسی طرح سندھ کے اندر عمر کوٹ اور دوسرے علاقوں میں فصلوں کا نقصان ہوا ہے۔ خیبر پختونخوا میں سوات، چترال اور دیگر علاقوں میں سیلاب نے تباہی مچائی ہے۔ تو ہم سب اس پہ گہرے افسوس کا اظہار کرتے ہیں، لوگوں سے مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں، اور دکھی دل کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں حکومت کہیں امدادی کارروائی کرتی وفاقی حکومت نظر نہیں آئی۔ نہ وفاقی حکومت سندھ کے عوام کے ساتھ کھڑی نظر آئی، نہ خیبر پختونخوا کے عوام کے ساتھ کھڑی نظر آئی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تباہی سیاست سے بالاتر ہے۔ حکومت کو سیاسی اختلافات پس پشت ڈالتے ہوئے فوری طور پہ حکومت سندھ اور خیبر پختونخوا میں تو ان کی اپنی حکومت ہے، ان کے ساتھ مل کر جن لوگوں کی فصلوں کا نقصان ہوا ہے ان کے لیے امدادی پیکج کا اعلان کرنا چاہیے تاکہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں۔ کراچی میں لوگوں کے لاکھوں کروڑوں روپے کے کاروبار تباہ ہو گئے ہیں، ان کے گو ڈاؤنز تباہ ہو گئے ہیں، اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی ریلیف پیکج دیا جائے۔ لوگوں کو گھر کی تعمیر نو کے لیے سود سے پاک انٹرسٹ فری لونز دیے جائیں تاکہ شہر کی وہ دوبارہ تعمیر نو کر سکیں۔ دوسری چیز ہم نے آج محسوس کی ہے، اور ہم پہلے بھی یہ متواتر کہتے آئے ہیں، کہ یہ حکومت پاکستان میں مسلسل انتشار پھیلا رہی ہے۔ آج بھی پاکستان کے ایک ہونہار فرزند لیفٹیننٹ ناصر خالد، جو آسٹریلیا ڈیفنس یونیورسٹی کے گریجویٹ تھے، ان کی شہادت ہوئی ہے۔ کل آپ نے سنا 3 جوانوں کی شہادت ہوئی ہے۔ کوئی دن نہیں گزرتا کہ جب پاکستان کا کوئی بیٹا یا بیٹے دشمنوں کے عزائم کا نشانہ نہیں بن رہے۔ ہندوستان نے کشمیر کو ہڑپ کر لیا ہے۔ ہمیں وزیر اعظم کس منہ کے ساتھ یہ طعنہ دیتے ہیں کہ فیٹف کے اوپر اپوزیشن ہندوستان کی زبان بول رہی ہے، حالانکہ عمران خان صاحب نے کشمیر کی ڈاؤن فال کیا ہے۔ ان کی حکومت سقوط کشمیر کی ذمہ دار ہے، یا انہوں نے پاکستان کو اتنا کمزور کیا کہ ہندوستان میں اتنی ہمت ہوئی کہ اس نے وہ کام کیا جو 72 سال سے وہ نہیں کر سکا تھا۔ اور اگر انہوں نے پاکستان کو کمزور نہیں کیا، اور پاکستان میں وہی طاقت ہے جو آج سے پہلے تھی جس سے بھارت ڈرتا تھا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کشمیر پہ سودا کیا، چونکہ ممکن نہیں تھا کہ بھارت کشمیر کو اس طرح ہضم کر جائے، اور 1 سال سے یہ حکومت خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے، کرفیو نہیں اٹھوا سکی، وہاں سے انفارمیشن بلیک آؤٹ نہیں ختم کر سکی۔ یہ کس منہ کے ساتھ اپوزیشن کو غداری کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں؟ اپنے گریبان میں دیکھیں، انہوں نے کشمیر کے شہیدوں کے لہو کے ساتھ غداری کی ہے، اور یہ ہم کشمیر کے مسئلے پر اپنے ذمہ داری کے دائرے میں رہتے ہیں، زیادہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کرتے چونکہ اس کے اثرات پڑ سکتے ہیں۔ لیکن میں حکومت کو یہ کہوں گا کہ ہوش کے ناخن لے۔ ہماری شہادتیں ہو رہی ہیں مسلح افواج کے جوانوں کی،
کبھی لائن آف کنٹرول پہ ہوتی ہیں، کبھی مغربی سرحدوں پہ ہوتی ہیں، کشمیر کے لوگوں کی نگاہیں ہماری طرف ہیں، اور وزیر اعظم کا کیا ایجنڈا ہے کہ ہر روز اپوزیشن کے خلاف جھوٹے مقدمے بنانے۔ عمران خان صاحب، جتنی تیزی آپ میں اپوزیشن کے خلاف مقدمے بنانے کی ہے، کاش اس کا 100واں حصہ آپ نے ہندوستان کے خلاف عالمی عدالت میں مقدمہ پیش کرنے میں زور لگایا ہوتا کہ وہ کس طرح کشمیریوں کے خون سے کھیل رہے ہیں، کس طرح کشمیر کے نوجوانوں کو بے دردی سے شہید کیا جا رہا ہے، کس طرح کشمیر میں ہماری ماؤں بہنوں کے ساتھ بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ کاش آپ کو یہ توفیق ہوتی کہ آپ دنیا کے سیکیورٹی کاؤنسل کے ممالک میں جا کے ان کی عدالت، ان کے حکمرانوں کے سامنے کشمیر کا مقدمہ پیش کر سکتے۔ وہ آپ نہیں کر سکتے۔ اپنی اپوزیشن کو آپ غداری کے سرٹیفکیٹ جاری کرتے ہیں۔ یہ طرز حکمرانی پاکستان کو دن بدن کھوکھلا کر رہا ہے۔ معیشت تباہ ہو چکی ہے، سیاست انتشار میں ہے، خارجہ پالیسی ختم ہے۔ اسی لیے ہم سب اس پہ متفق ہیں کہ وقت آ گیا ہے کہ ہم سب مل کر ایسا راستہ اختیار کریں جس سے ملک میں تبدیلی آئے، ایسی حکومت آئے جو عوامی امنگوں کے مطابق ہو، جو آئین کی حکمرانی پہ یقین رکھے، میڈیا کی آزادی پہ یقین رکھے، عدلیہ کی آزادی پہ یقین رکھے، اور اس ملک کے وفاقی پارلیمانی جمہوری نظام کو مضبوط کر سکے۔ جی، مسلم لیگ نون کی طرف سے لیڈر آف اپوزیشن جناب شہباز شریف صاحب، جو پارٹی کے صدر ہیں، ہائیسٹ لیول کے اوپر شمولیت ہوگی، اور اس بارے میں شہباز شریف صاحب خود بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ خود شریک ہوں گے۔ آپ بتائیں گے کہ 2 سال حکومت نے جس طرح عوام کو نچوڑا، اپوزیشن جماعتوں نے عوام کا کتنا ساتھ دیا، کون سا ایسا اقدام کیا کہ حکومت جو ہے مجبور کی ہے مہنگائی کم کرنے میں، پیٹرول کی قیمتیں کم کرنے میں، بجلی کی قیمتیں کم کرنے میں، اپوزیشن یہ کتنا کردار ادا کر سکتی ہے؟ اس میں یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے 2 سال میں اس حکومت نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا، اس پہ تو آپ بھی متفق ہے، پوری قوم بھی متفق ہے، اور یہ پہلی بار ہے کہ 5 دن کے بعد جب الیکشن ہوئے تو اپوزیشن نے اجلاس بلایا، پوری اپوزیشن نے میاں اسلم صاحب کے گھر میں، اور اس دن سے اپوزیشن جو ہی انہوں نے کہا کہ یہ جو الیکشن ہے اس کو ہم نہیں مانتے، یہ الیکشن نہیں ہے، یہ ایک سلیکٹڈ حکومت ہے، اور یقین جانیے سب سیاسی جماعتوں نے اپنے عوام کے لیے، میں اپنی جماعت کی اگر ذکر کروں تو ہم نے کراچی سے لے کر بلوچستان، پشاور، اسلام آباد میں جو دھرنا تھا تو اس میں بھی یہ ساری جماعتیں ہمارے ساتھ شامل تھی، چونکہ وہ بھی ایک اتفاق رائے سے تھا، تو ہم نے تو وہ کردار ادا کیا ہے کہ 5 دن کے بعد الیکشن کے بعد کبھی بھی کسی اپوزیشن نے یکجا ہو کر حکومت کے خلاف کوئی اس طرح اقدام نہیں کیا ہے، اور ساری لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ اس کو تھوڑا سا موقع دے، یہ اس ملک کو آباد کریں گے، اور جب یہ جلدی میں جاتے 2 سال نہ گزرتے تو اس کے جو نقصانات ہیں یہ لوگوں کو اس کا بھی اندازہ نہیں ہوتا۔ ان 2 سال یہ کہ نہیں، انشاءاللہ ہم اس طرح یہ پوری اپوزیشن ایک جماعت آپ سمجھیں، ہم کوئی ایسی بات نہیں ہے انشاءاللہ اس میں، اور پاکستان کے عوام کو ریلیف ملے۔